السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 6 ججز کی دھمکیوں کو لے کر آج از خود نوٹس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس میں بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں، کس طرح سے جسٹس اطہر من اللہ نے سارے کھیل کو اڑا دیا ہے، قاضی صاحب جس طرح سے قوم کو بے وقوف بنانے میں لگے ہوئے تھے، اٹارنی جنرل جس طرح سے لوگوں کو جذباتی تقریر سنا کر ایک تماشا وہاں لگایا ہوا تھا، اس سارے کھیل کو جسٹس اطہر من اللہ نے کس طرح سے پلٹا ہے، قاضی صاحب کتنے مجبور ہو چکے ہیں، اور جسٹس عامر فاروق کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 8 ججز کو صفوف والا خط موصول ہوا جس میں بڑی سنگین دھمکیاں دی گئیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں یہ پہنچ چکا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں۔ جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس شاہد بلال، جسٹس شجاعت حسین، یہ 3 جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جن کو یہ خطوط موصول ہوئے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ کے 4 ججز کو بھی یہی خط جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں، جن میں جسٹس اطہر من اللہ، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور ایک اور چیف جسٹس شامل ہیں۔ اب پولیس جو ہے وہ ہائی کورٹ پہنچ چکی ہے اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، ججز تک یہ معاملات پہنچ چکے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، قاضی صاحب نے کیا کیا، یعنی آج کی سماعت، جذباتی تقریریں، اپنی صفائیاں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، آخر میں سماعت جو ہے وہ 29 اپریل تک ملتوی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد دیکھیں گے اور عید کے بعد ہم فل کورٹ بنائیں گے۔ یعنی آج 7 ججز ہیں تو عید کے بعد جو لاہور اور کراچی ججز گئے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے، اور میں نے بھی یعنی قاضی صاحب نے بھی کوئی 1 ہفتے کے لیے لاہور جانا ہے اور کراچی جانا ہے، وہاں پہ بھی کوئی ان کی مصروفیات ہیں، تو 29 اپریل کو یہ کیس رکھ لیں اور اس کے بعد پھر آگے چلائیں گے۔ ناظرین کرام، آج 3 اپریل ہے، 10 اپریل کو جو ہے وہ عید الفطر آ رہی ہے، اس کے بعد یعنی پورا اپریل کا مہینہ گزر گیا، اور اپریل کا مہینے میں ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے لوگ اس معاملے کو بھول جائیں، اور قاضی صاحب نے اب 1 مہینے بعد جو ہے وہ سماعت رکھ لی۔ قاضی صاحب نے کہا کیونکہ معاملات اور بھی ہیں، ججز کی دیگر مصروفیات بھی ہیں، ظاہر ہے روزمرہ کے روٹین میٹرز بھی بڑے ضروری ہیں، اس لیے 29 اپریل تک یہ معاملہ لے جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ یعنی لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط مل رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہو رہے ہیں، خود سپریم کورٹ کے 4 ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہو چکے ہیں۔ پورا ملک تماشا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور جوڈیشری جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، جو خود آزاد نہیں ہے وہ کیا فیصلے کریں گے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو سنیں گے۔ قاضی صاحب خود جان چھڑوا کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے نکل گئے ہیں 29 اپریل، یعنی 1 مہینے کی ڈیٹ دے دی ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ از خود نوٹس تو لیا، اور جو آوازیں اٹھ رہی تھیں وہ آوازیں تو دبانے کی کوشش کی گئی کہ از خود نوٹس لے لیا ہے سپریم کورٹ نے، تو ایک دفعہ وہ ایشو جو اٹھ رہے تھے، وہ جو پٹیشنز تھیں، ان کو از خود نوٹس لے کر ٹھنڈا کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ معاملہ سرد خانے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آج جو سماعت ہوئی، قاضی صاحب نے اپنی بھڑاس نکالی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک وبا بن گیا ہے، یہ کسی کو نہیں بخشتا، اس پر بڑا پریشر ہوتا ہے۔ ہماری تو عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمیشن بنایا جائے، اور 2 نام، جسٹس ناصر الملک اور جسٹس تصدق جیلانی کا نام ہم نے دیا تھا۔ پھر اٹارنی جنرل کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے حکم دیا، ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ میں نے پرائم منسٹر کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے، پرائم منسٹر نے کہا کہ فوری پوچھو چیف جسٹس سے کب وہ جو ہے وہ مل سکتے ہیں، کب وہ فری ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے ٹائم دے دیا، ہم آ گئے، آپ نے 2 نام تجویز کیے، ہمارے لوگ منسٹر جو ہیں بھاگے بھاگے لاہور گئے، وہاں تصدق جیلانی کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس کے بعد تصدق جیلانی نے کہا کہ ہمارے سامنے TORs رکھے جائیں، ہم نے وہ بھی رکھے، اور اس کے بعد پریشر آیا اور تصدق جیلانی جو ہے وہ سائٹ پہ چلے گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ وکلاء کہتے ہیں کہ سو موٹو لینا چاہیے، جو وکیل یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے، پٹیشن کے ذریعے معاملہ نہیں سننا چاہیے، اس کو تو وکالت چھوڑ دینی چاہیے۔ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک، پہلے جو ہے وہ 4 سال تک فل کورٹ اجلاس نہیں ہوا،
اس وقت وکلا نہیں آئے، یعنی اپنے شکوے اور اپنی شکایتیں جو ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر لے کر آ گئے۔ پھر دوسری طرف سے یہ جذباتی سٹیٹمنٹ کہ قاضی صاحب کی بیوی پرچہ کروانے جاتی تھی، پرچہ نہیں ہوتا تھا ہمارے دور میں، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ڈرامہ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ چلتا رہا، دنیا دیکھتی رہی کہ ڈیڑھ گھنٹے سے سپریم کورٹ کے اندر ایک قاضی ادھر سے چھکا مارتا ہے یا فل ٹاس بال بنا کر دیتا ہے، ادھر سے اٹارنی جنرل چھکے مار رہے ہیں۔ ڈیڑھ گھنٹے بعد جب جسٹس اطہر من اللہ بڑے ہی تگڑے اور دلیر جج ہیں، انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب ذرا سنیں، انہوں نے کہا سب کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے، لیکن سب ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح سے انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اور کون کروا رہا ہے، کسی کے سامنے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، کسی بچے سے پوچھیں کون کروا رہا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن پریٹینڈ ایسے کر رہے ہیں، ڈرامہ ایسے کر رہے ہیں جیسے ہوا نہیں، ہوا ہی کچھ نہیں۔ قاضی صاحب نے اس دوران ٹوکنے کی کوشش کی، لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے اپنی بات جاری رکھی، وہ قاضی صاحب کے کہنے میں نہیں آئے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم گردن دبا کے یہ ساری چیزیں برداشت کریں، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہ سب ہوتا ہے، لیکن ججز کے خط کے بعد تو پتہ چلا ہے کہ یہ معاملہ ابھی بھی جاری ہے، کنٹینیو ہے۔ اور جو جسٹس اطہر من اللہ نے سب سے اہم بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور تاثر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت یعنی سپریم کورٹ بھی اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، آنکھیں نہیں موند لینی چاہیے، اور یہ جذباتی تقریریں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایگزیکٹو کی بات کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ملزمان کو ضمانت دی، ایگزیکٹو کے ایگزیکٹو نے آر پی او کے تحت انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا، آر پی او کے تحت آپ نے دوبارہ ان کو اڈیالہ جیل سے جب رہا کیا گیا آپ نے گرفتار کروا دیا۔ آپ اتنے جذباتی بھاشن دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بڑے تابع دار ہیں، ہم عدلیہ کی مدد کریں گے، آپ کریں گے مدد؟ تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس عدالت نے ضمانت دی، آپ نے اس عدالت کے منہ پہ جوتے مارے، آپ نے توہین عدالت کی، دوبارہ آپ کی حکومت نے گرفتار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے یہ عدالت قاضی صاحب کی یوں لگتا ہے ملوث ہے، یعنی پریٹینڈ کیا، یہ تماشا لگا ہوا ہے، سب کو پتا ہے لیکن ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا نہیں، یعنی لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا باتیں سب کرتے ہیں، کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ آپ کی حکومت اس کیس کو منطقی انجام تک لے گئی ہوتی تو آپ بات کرتے۔ تو مختصر یہ کہ آج جسٹس اطہر من اللہ نے قاضی فائز عیسیٰ سے لے کر اس حکومت کے جو ڈرامے بازی چل رہی تھی اس سارے معاملے کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ اچھا، اس دوران جسٹس منصور علی شاہ نے بھی گفتگو کی کہ ہم شتر مرغ کی طرح سر پاؤں کے اندر نہیں دے سکتے، 76 سال سے اس ملک کے اندر یہی تماشا ہو رہا ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہ ہائی کورٹ کے معاملات کے اندر انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی ہائی کورٹ کے اندر کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بے بس ہو جائے، بے بس کیا بے شرم ہو جائے کہ اس کے سامنے مسلسل خطوط لکھے جائیں، شکایات لے کر جائیں اور وہ ان شکایات کو سنے ہی نہ، کچھ کرے ہی نہ، تو اس وقت وہ ججز کیا کریں؟ تو اصل معاملہ تو ہمارے سامنے یہ بھی ہے اور اس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ پھر جمال مندوخیل نے کہا کہ ماضی میں سابق وزیر اعظم نے ایکسیپٹ کیا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تھا وہ میری غلطی تھی اور وہ کسی کے کہنے پر تھا، آپ نے انویسٹیگیٹ کیا کہ وہ کس کے کہنے پر تھا؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ تو ایک اور کیس کی وجہ سے تھا، وہ فیض آباد دھرنے کی وجہ سے تھا۔ تو اس پر قاضی صاحب نے ادھر بھی جمال مندوخیل کی بات کو ٹوک دیا، یعنی اس طرف بھی معاملے کو نہیں جانے دیا۔ تو آج قاضی صاحب ساری سماعت کے اندر ججز کے سوالات پر اٹارنی جنرل کو ریسکیو کرتے رہے، حکومت کو ریسکیو کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کو ریسکیو کرتے رہے اور تاثر یہ دیتے رہے کہ جیسے وہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لیکن آج سارے کا سارا کھیل ہمارے سامنے آ گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس سارے معاملے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور یہ معاملہ کیونکہ اب فل کورٹ کی طرف جا رہا ہے، 29 اپریل کی سماعت رکھی گئی ہے، لہٰذا اب جیسے اطہر من اللہ نے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، یہ عدالت بھی اس میں ملوث ہے، اب معاملات الیکشن کی طرف بھی جائیں گے، اب معاملات مینڈیٹ کی طرف بھی جائیں گے، اب ججز بھی کھڑے ہوں گے، جیسے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں، تو اس پر جوڈیشری کا ایک ریسپانس آئے گا۔ طاقتور حلقوں کے لیے
اب धौंस और धमकी के ज़रिए मज़ीद मामलात चलाना मुश्किल हो जाएंगे, जबकि शहबाज शरीफ का टेन्योर लंबा चलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा और मुझे लगता है कि अगले 2-3 माह के अंदर अंदर शहबाज शरीफ अब अपना सामान पैक करके रुखसत हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट आती हैं। तो नाज़रीन करام, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।